وہ پہچانتے ہیں اس کو، کما جیسا کہ یعرفون وہ پہچانتے ہیں ابنا اپنے بیٹوں کو، وَإِنَّ اور بے شک فریقٌ ایک گروہ، وَإِنَّ فَرِيقًا اور ایک فریق، ایک جماعت، ایک گروہ منہم ان میں سے لا یکتمون نہیں، لا لمحہ نہیں کرنا، لا یکتمون وہ پھر لا لمحہ نہیں، ان مانا لا لمحہ ضرور، لا یکتمون کتم یکتم کو مانا ہے چھپانا، تو لا یکتمون وہ چھپاتے ہیں، الحق حق کو وہم یعلمون یکتمون الحق حق کو، ٹھیک ہے، وہم اور وہ یعلمون وہ جانتے ہیں، جانتے ہیں، الحق حق ہے یعنی جانتے بوجھتے ہوئے۔ الحق حق ہے میرے ربی کا، آیت نمبر کیا ہے؟ اوکے ٹھیک ہے، الحق الحق حق ہے میرے ربی کا ان کے رب کی طرف سے، فلا اور فلا پس نہ تکون تم ہو جاؤ، ہاں جی، فلا تکونن تم ہرگز نہ ہو جاؤ، تم ہرگز نہ ہو جاؤ من الممترین شک کرنے والوں، شک کرنے والوں میں سے، ٹھیک ہے جی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ وَلِكُلٍّ اور ہر ایک کے لیے، وجہتن پھرنے کی جگہ ہے، یعنی قبلہ ہے، پھرنے کی ایک جگہ، ہوا وہ مولی پھرنے والا ہے، ہاں اس کی طرف، یعنی ہر کسی کے لیے، ہر جماعت، ہر ازم، ہر مذہب اور ہر دین اور ہر قوم کے لیے ایک پھرنے کی جگہ ہے، یعنی ایک قبلے کے جھکنے کی ایک جگہ ہے، سمت ہے، وجہتن سمت ہے، ٹھیک ہے، ہوا مولیہا وہ اس کی طرف پھرتے ہیں۔ کل ہم نے اس کی تھوڑی سی وضاحت کی تھی کہ ساری قومیں کئی عقائد کے لحاظ سے، کئی انداز سے اپنا اپنے قبلہ سمت رکھتی ہیں، جیسا کہ جو یہود ہیں ان کا قبلہ بھی بیت المقدس ہے، لیکن وہ صخرہ جو ایک مقام، ایک جگہ ہے، اس کی طرف منہ کرتے ہیں۔ عیسائیوں کا پھرنے کی جگہ اور ہے، وہ بھی بیت المقدس ہے، لیکن وہ کس کو سمجھتے ہیں؟ یعنی جہاں عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، اس کے بیت المقدس کی مشرقی جانب، تو دونوں کا ڈیفرنٹ ہے۔ اور پیچھے اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ، اور نہ ہی ان کا بعض کے قبلے کی طرف پھرنے والا ہے، یعنی ان کے قبلے جو ہیں وہ جدا جدا ہیں، یہ ایک دوسرے کے قبلے کی طرف نہیں جانے والے، ہر کسی کا ایک اپنا قبلہ انہوں نے مقرر کیا ہے، وہ دوسرے کے قبلے کی طرف پھرتے نہیں ہیں، ٹھیک ہے، تو ہر کسی کا ایک جہت ہے، سمت ہے، وہ اس کی طرف پھرتا ہے۔ ایسے میں نے بتایا کہ ہندو وہ سمت کس کو مانتے ہیں؟ بتوں کو، اور بت نہ ہو تو سورج کو۔ سکھ کس کو اپنا سمت مانتے ہیں؟ اپنی کتاب کو، ٹھیک ہے، اور وہ نہ ہو تو جدھر پھر ان کا منہ آ جائے تو ادھر ہی وہ منہ کر لیتے ہیں۔ شاید ہو سکتا ہے انما تولوا فثم وجہ اللہ پر وہ عمل کرتے ہیں، کیونکہ بابا گرو نانک جو تھے نا، وہ اس کے ان کے متعلق بہت کلیئر نہیں ہے کہ وہ بندہ جو ہے وہ کسی اور مذہب پر تھا۔ ایسے لگتا ہے، بعض مسلمانوں نے بتایا ہے کہ وہ مسلمان ہی تھا اللہ کا بندہ، ٹھیک ہے، اور وہ جیسے صوفیزم ہے نا، صوفی ٹائپ کے جو لوگ ہیں، وہ اس طرح کا ہی بندہ تھا۔ ان کا اب بھی جو قمیض ہے نا، قمیض میں حیران ہو گیا کہ ہمارے بابا جی سمسام ایک گزرے ہیں، شاعر، اہل حدیثوں کے شاعر جو ہے نا وہ گزرے ہیں، انہوں نے اپنی شاعری کے اندر بابا گرو نانک کے اوپر ایک پوری نظم لکھی ہوئی، میں نے پڑھی، اور پھر انہوں نے اس کے اندر ان کی پوری ایک قمیض دی جو بابا جی پہنتے تھے، اور اس کے یہاں پر جو ہے وہ آیت الکرسی لکھی ہوئی ہے، یہاں پر ایک کلمہ لکھا ہوا ہے، یہاں پر ایک اور کلمہ لکھا ہوا ہے، یعنی پوری قمیض پر آیات لکھی ہوئی ہیں، کلیئر کٹ آیات لکھی ہوئی ہیں، وہ بابا جی کی باقیات میں سے ان کے کس مندر میں ہو گئی تو نہیں مجھے معلوم، لیکن موجود اب بھی ہے،
یعنی وہ اس کتاب کے اندر دعوت دے رہے تھے کہ تم ہماری نہ مانو، اپنے بابا جی کی قمیض کو ہی دیکھ لو، اس کے اوپر ہمارے قرآن کی آیات لکھی ہوئی، آیت الکرسی لکھی ہوئی ہے۔ تو خیر بہرحال، تو اگر ان کو کتاب نہ ملے تو وہ کس کی طرف منہ کر لیتے ہیں؟ جدھر بھی ان کا، ہمیں بھی جب قبلہ معلوم نہ ہو تو ہم پھر جدھر مرضی منہ کر سکتے ہیں۔ اور ویسے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نفل نماز جو ہے وہ ایک بار جب شروع کرتے تو آپ قبلہ کی طرف منہ کر لیتے، پھر سواری کو چھوڑ دیتے، جدھر بھی وہ چلتی رہتی آپ نماز کو جاری رکھتے ہیں۔ یعنی جب آپ نے نفل نماز پڑھنی ہو تو آپ ایسے پڑھ سکتے ہیں کہ ایک مرتبہ آپ نے قبلہ کی طرف منہ کر کے نماز شروع کرنی ہے، اس کے بعد گاڑی جدھر بھی جا رہی ہے تو وہ جائے، لیکن آپ کی نماز جو ہے وہ ٹھیک ہوگی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اینما تولوا فثم وجہ اللہ، جہاں بھی تم منہ پھیرو گے وہیں اللہ کے چہرے کو پاؤ گے۔ اوکے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہر کسی کے لیے سمت ہے، وہ اس کی طرف پھرتا ہے، لہذا فاستبقوا الخیرات، تم خیرات نیکی کے کاموں میں سبقت حاصل کرو۔ مطلب نیکی کا کام کیا ہے؟ جس کا اللہ نے حکم دیا ہے، یعنی پہلے اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس کی طرف حکم دیا تھا تو وہی نیکی کا کام تھا، اب اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ کی طرف حکم دے دیا ہے تو وہ نیکی کا کام ہے۔ تم اللہ کے حکم کی طرف سبقت اختیار کرو، ہر کسی کا ایک سمت ہے، لہذا تمہاری سمت وہ ہے جو اللہ نے تمہارے لیے مقرر کی ہے، تو ان خیرات کو پانے کے لیے سبقت اختیار کرو۔ اینما تکونوا، جہاں بھی تم ہوگے، یأتی لے آئے گا بکم تمہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ جمیعاً سب کو، تم جہاں کہیں بھی ہوگے اللہ تعالیٰ تم سب کو اکٹھا کر کے لے آئے گا۔ ان اللہ، بے شک اللہ سبحانہ وتعالیٰ، علی کل شیء، ہر چیز پر، قدیر، قادر ہے۔ ومن حیث خرجت فولی وجہک شطر المسجد الحرام، ومن حیث، اور جہاں کہیں سے بھی، خرجتا آپ نکلیں، فولی تو آپ پھیر لیں، وجہ کا اپنے چہرے کو، شطر المسجد الحرام، مسجد حرام کی طرف۔ ٹھیک ہے جی، تو یہاں فولی جو ہے یہ صیغہ واحد ہے، یہاں حکم جو ہے وہ تخاطب جو ہے اللہ تعالیٰ کا خطاب جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، تو یہاں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہے، اور آگے دیکھیں، اور اس سے اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے سب کو حکم دیا ہے، وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِن رَبِّكَ، اور بے شک وہ یقیناً حق ہے، یعنی یہ جو قبلہ ہے بیت الحرام، مسجد حرام، بیت اللہ جو ہے یہ جو قبلہ ہے، وَإِنَّهُ یقیناً وہ، لَلْحَقُّ یقیناً وہ حق ہے، مِن رَبِّكَ آپ کے رب کی طرف سے، وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ اللہ سبحانہ وتعالیٰ غافل نہیں ہے، اما اس سے جو تعملون تم عمل کرتے ہو۔ وَمِنْ حَيْثُ، اور جہاں بھی، خرجتا آپ جہاں سے بھی آپ نکلیں، فولی وجہ کا تو آپ پھیر لیں اپنے چہرے کو، شطر المسجد الحرام، مسجد حرام کی طرف، یعنی سیم وہی الفاظ رپیٹ ہو رہے ہیں تاکید کے لیے۔ ریپیٹیشن جو ہوتی ہے وہ کس کے لیے ہوتی ہے؟ تاکید کے لیے ہوتی ہے، کہ اچھے طریقے سے بات جو ہے وہ سمجھ آ جائے اور ذہن نشین کر لیں، اور علی اعلان جو ہے بات بتا دی گئی ہے کہ اب کے بعد مسلمانوں کا یہ کوئی ڈھکی چھپی اور چھپنے والی اور چھپ چھپ کے کرنے والی بات نہیں ہے، اور کوئی آر والی بات نہیں ہے کہ پہلے بیت اللہ تھا، بیت المقدس تھا ہمارا قبلہ، اور بعد میں بیت اللہ ہو گیا تو ہم چھپ چھپ کے گئے اور منہ چھپاتے پھر رہے ہیں، کسی سے بھی نہیں کوئی دیکھنے لے، کوئی کہے نہ، کوئی اعتراض نہ کرے، نہیں بھائی، کھلے اعلان، اب اللہ نے دوسرا قبلہ کر دیا ہے، تو جہاں سے بھی آپ نکلیں، فولی وجہ کا آپ پھیر لیں اپنے چہرے کو، شطر المسجد الحرام، مسجد حرام کی طرف، وحیث ما کنتم، اور جہاں سے بھی، جہاں کہیں بھی آپ ہوں گے، جہاں کہیں بھی آپ ہوں، فولو تو آپ پھیر لو۔ اب دیکھیں یہاں پر جمع کا صیغہ فولو، اب سب مسلمانوں کو حکم ہو رہا ہے، تم پھیر لو، وجوہکم اپنے چہروں کو، شطرہ اس کی طرف، لئلا یکون للناس علیکم حجہ تاکہ نہ ہو، اللہ تاکہ نہ ہو، یکون ہو تاکہ نہ ہو، للناس لوگوں کے لیے، علیکم تم پر، حجتن کوئی حجت، کوئی دلیل، یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ بات رپیٹ کر کے بتا دی ہے، اس بات کو اچھے طریقے سے سمجھنے کہ بیت اللہ جو ہے وہ تمہارا قبلہ ہو گیا ہے، تاکہ تمہیں کوئی آر نہ ہو اور لوگوں کے لیے ایک دلیل بن جائے۔ الا الذین ظلموا منہم، سوائے ان لوگوں کے کہ ظالموا جنہوں نے ظلم کیا، منہم ان میں سے، یعنی جو ظالم لوگ ہیں، جو اللہ کی بات کو نہ ماننے والے ہیں، وہی اعتراض کریں گے، ان کو رہے اعتراض، ان کو اعتراض ہے تو وہ رہے ان کا اعتراض، وہ تو اعتراض کر سکتے ہیں، لیکن ایمان والوں کے لیے بات حجت ہے
یہ دلیل ہے، یہ اللہ کا حکم ہے، بیت اللہ ان کا جو ہے وہ قبلہ مقرر کر دیا گیا ہے، لہذا یہی حق بات ہے، یہی سچ بات ہے، یہی اللہ کی ہدایت ہے، یہی صراط مستقیم ہے۔ جو ظالم لوگ ہیں وہ جو کرنا چاہتے ہیں کرتے پھریں۔ فلا تخشوہم، آپ ان سے نہ ڈرو، فلا تخشوہم، ان سے نہ ڈرو، وخشونی، مجھ سے ڈرو۔ اب یہاں ہمیں یہ بھی دیکھ لینا چاہیے، ہمیں یہ بھی جان لینا چاہیے کہ جس طرح یہاں قبلے کے معاملے میں ایک حکم آیا تو وہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہیں ڈرنے، چھپنے، آر محسوس کرنے، شرم محسوس کرنے، اپنے آپ کو چھپانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان لوگوں کی ملامت سے اور ان طرح کے تانوں سے نہ ڈریں، مجھ سے ڈریں۔ ایسے ہی نیکی کے دوسرے کاموں میں بھی جب آپ جان لیں کہ یہ بات حق ہے، یہ بات سچ ہے، دین کی یہ بات ہے، اللہ کا حکم یہ ہے، لوگ جو مرضی کہیں، الا الذین ظلموا منہم، یہ جو ظالم لوگ ہیں جو مرضی کہتے پھریں، کیا ان کے کہنے کی وجہ سے ہم حق چھوڑ دیں گے، حق پر عمل کرنا چھوڑ دیں گے؟ اور نہ صحیح تو آپ چھوٹی سی مثال لے لیں، آپ شلوار ٹخنوں سے اوپر رکھیں اور آپ ایسے لوگوں میں چلے جائیں جو یہ سنت پر عمل نہیں کرتے، وہ آپ کو خود نہیں کرتے، الٹا آپ کو مذاق کریں گے، یعنی اپنی بے شرمی اتارنے کے لیے آپ کو مذاق کریں گے، تو آپ ان کے مذاق کی وجہ سے جو ہے وہ اپنی سنت کو چھوڑ دیں گے۔ اچھا، آپ بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ جی پینٹ پہن سکتے ہیں، جی پہن لیں، جی پینٹ کوٹ پہن لیں جب آپ کا سطر ڈھکا ہوا ہے اور لوز پینٹ ہے اور جو آپ کی شرٹ جو ہے وہ لانگ ہے، کوٹ لانگ ہے، تو پہن لیں، کوئی عرض نہیں ہے۔ لباس کا جو مقصد ہے وہ پورا ہو رہا ہے تو پہن سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن اس کے کچھ جو تقاضے ہیں، جو اس میں فرضیت ہے کہ پینٹ جو ہے ٹخنوں سے اوپر ہونے چاہیے۔ جی پینٹ اگر ٹخنوں سے اوپر کر لی تو لوگ تو مذاق کریں گے، تو آپ نہ پہنے بھائی۔ ایسا لباس جو آپ کو اللہ کی معصیت پر، نافرمانی پر ابھارتا ہے، اس لباس کو دفع کرو۔ تو پہننا ہے تو ذرا ہمت کرو۔ میں کہتا ہوں سلام اور سلیوٹ ہے ڈاکٹر ذاکر نائک حافظہ اللہ تعالیٰ ان کو، کہ وہ بندہ پوری دنیا کو پریچ کر رہا ہے، پوری دنیا کو، وہ امریکہ میں دوسرے، اب تو پابندیاں ان کے اوپر ادھر ادھر، تو خیر وہ پوری دنیا میں وہ بندہ گھومتے ہیں۔ جب وہ پینٹ کوٹ پہنتے ہیں تو شلوار ٹخنوں سے اوپر ہوتی ہے، آپ دیکھ لیں ان کو، جب بھی کوئی ویڈیو دیکھیں، اسے کہتے ہیں حق پر عمل کرنا۔ لوگوں کی ملامت سے کیا ڈرنا ہے؟ جو حق ہے اس پر عمل کریں۔ فلا تخشوہم، لوگوں سے نہ ڈرو۔ اللہ کہتے ہیں وخشونی، صرف مجھ سے ڈرو۔ اوکے، وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي، تاکہ میں پورا کر دوں نعمتی، اپنی نعمت کو، علیکم، تم پر، وَلَعَلَّكُمْ، اور تاکہ تم تہتدون، تم ہدایت پا جاؤ۔ آخری آیت ہے کما ارسلنا، جس طرح ہم نے بھیجا، فیکم، تم میں، رسولاً، ایک رسول، منکم، تمہیں میں سے، یتلو علیکم، جو تلاوت کرتے ہیں تم پر، آیاتنا، ہماری آیات کو، وَيُزَكِّيكُمْ، اور تمہیں پاک کرتے ہیں، وَيُعَلِّمُكُمْ، اور وہ تمہیں سکھاتے ہیں۔ ویسے یہ سکھاتا ترجمہ ہونا چاہیے، میں ادب کے لیے ترجمہ کر رہا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب کرتے ہوئے، ورنہ یہ صیغہ واحد ہے، یعنی یزکی، وہ پاک کرتا ہے، کم، تمہیں، وَيُعَلِّمُ، وہ سکھاتا ہے، کم، تمہیں۔ یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ تو صیغہ واحد میں کہہ سکتے ہیں، تو ہم اپنی زبان میں، چونکہ ہماری زبان میں بڑی تہذیب ہے، ادب ہے، تو ہم اس میں ترجمہ کر رہا ہوں، ادب کے لیے کہہ رہا ہوں۔ یزکی، وہ آپ کو پاک کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وَيُعَلِّمُكُمْ، اور تمہیں سکھاتے ہیں، الکتاب، کتاب، الحکمت، اور حکمت، وَيُعَلِّمُكُمْ، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں سکھاتے ہیں، مَا لَمْ تَكُونُوا، جو نہیں تھے تم، تعلمون، تم جانتے، فَاذْكُرُونِي، تم مجھے یاد کرو، اذکرکم، میں تمہیں یاد کروں گا، وَاشْكُرُوا لِي، اور تم میرا شکر ادا کرو، وَلَا تَكْفُرُونِي، اور تم میرا کفر نہ کرو، میرا انکار نہ کرو۔ تو امام ابن قیم نے لکھا ہے، امام ابن تیمیہ نے لکھا ہے، انگریزی سے نکلتا ہے کہ یعنی ذکر کی سب سے بڑی فضیلت یہ بات ہے۔ ذکر کی کیا فضیلت ہے؟ جی ذکر کی کیا فضیلت ہے؟ بڑی فضیلتیں، بڑا ثواب ہے، لیکن سب سے بڑی جو فضیلت وہ یہ آیت، یہ لفظ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم مجھے میری یاد کرو تو میں تمہیں یاد کروں گا۔ حدیث میں ہے کہ تم عام مجلسوں میں یاد کرتے ہو، میں مالا الاعلیٰ فرشتوں اور حاملین عرش کے سامنے تمہارا تذکرہ کرتا ہوں۔ سبحان اللہ، اس سے بڑی کیا فضیلت ہو سکتی ہے؟ تو تم مجھے یاد رکھو، میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ صرف یہ سبحان اللہ الحمدللہ میں نہیں، دین کے سارے کاموں میں لگنا بھی ذکر کہلاتا ہے۔ کل اس پر بات کریں گے۔ آخر دعوانا